اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ دوسرے پارے کے 10ویں رکوع کی آیات تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 211 سے 213 تک اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلا کر اپنی اطاعت پر وقت کے نبی کی فرما برداری و اطاعت پر متوجہ فرما رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ سل پوچھئے بنی اسرائیل سے کما آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی آیتیں عطا فرمائی، کتنی نشانیاں انہیں عطا فرمائی۔ 4000 انبیاء و رسل بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔ کسی قوم میں نبی کا پیدا ہو جانا بہت بڑی فضیلت کی بات، بہت بڑے انعام کی بات، اور ایک نبی اور رسول نہیں، 4000 نبی انبیاء بنی اسرائیل، اور پھر بادشاہتیں ان کے قوم میں، اور اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات انہیں عطا کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے لے کر نکلے، اللہ رب العزت کی نشانی، اللہ کی آیت انہیں نے دیکھی کہ سامنے بحر قلزم ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر جرار ہے۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا سمندر پر عصا مارو، عصا مارا، 12 راستے بن گئے، کل فرق کالطود العظیم۔ اللہ ارشاد فرما رہے ایسے راستوں کے درمیان میں 12 راستے ہیں، اور 2 راستوں کے درمیان جو پانی کی لہریں اور لاٹیں ایسی ہے جیسے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ پانی کا پہاڑ، جب ان کا دل چاہتا کہ برابر والے راستے کے لوگ خیریت سے چل رہے ہیں یا نہیں، تو ادھر کو دیکھتے تو کھڑکیاں بن جاتی پانی میں، جس میں سے وہ بازو والوں کا خیال کر لیتے، ادھر والوں کی خیریت معلوم کر لیتے۔ اتنی عافیت کے ساتھ، اتنے سکون کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں بحر قلزم سے پار کرا دیا۔ کیسا معجزہ! فرعون کا کیا ہوا؟ یہ نکلے ہیں اس پار، فرعون درمیان تک پہنچا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی جیسا تھا ویسا ہی مل گیا، فرعون اس کا لشکر، ایسی بڑی سلطنت ہلاک ہو گئی، فنا ہو گئی۔ اللہ نے کیسا انعام عطا کیا۔ آگے گئے، ایک شہر میں اترے، اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ بنی اسرائیل سے کہو کہ قوم عمالقہ، قوم جبارین پر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، جاؤ اور فتح حاصل کر لو، بس تم اندر جاؤں گے شہر میں تمہیں فتح مل جائیں گی۔ اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، نبی کی بات نہیں مانی، اللہ رب العزت نے ان پر سزا لاگو کر دی، سزا متعین کر دی۔ 40 سال تک وادی تیہ میں گھومتے رہے،
ان سزا کے ایام میں وادی تیہ کے 40 سال کے چکر میں سزا کے دور میں بھی اللہ کی ان پر نعمتیں برس رہی ہے، ایسے انعامات کہ بھوک لگی تو من و سلوہ کا نظام بن گیا، پیاس لگی تو ایک پتھر آ گیا، اس پر عصا مارا 12 چشمے پھوٹ گئے، جہاں جہاں چلتے چشمہ وہ پتھر ساتھ ساتھ چلتا۔ اللہ نے دھوپ لگی تو بادلوں کا سایہ سر پر کر دیا۔ یہ سزا کے وقت میں قوم تیہ میں بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے انعامات اور اس کی پذیرائیاں ہیں۔ اس سے پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے اس بستی والوں کا ایک خدا ہے ہمارا بھی ایسا خدا بنا دو، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ قوم میں بنی اسرائیل پر اللہ کے اتنے بے شمار انعامات رہے، کتنے بادشاہوں کو اللہ نے ان کے مقابلے میں شکست دی، کتنی طاقتیں ان کے مقابلے میں اللہ نے ختم کی۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ اللہ نے کتنی انعامات، کتنی آیتیں انہیں عطا فرمائی، کتنی نشانیاں انہیں دی، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بس جو بدل دے اللہ کی نعمتوں کو، اس کی نعمتیں آ جانے کے بعد، اس کی راحتیں آ جانے کے بعد جو بدل دیں گا، خیر کا راستہ چھوڑ دیں گا، گمراہی کا راستہ اختیار کر لے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر پکڑ کیسی کی اس نے پکڑ کی، اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے، اس نے چہروں کو مسخ کر دیا۔ بنی اسرائیل کے کتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے، خنزیر بن گئے تھے، سب ایک دوسرے کی صورتیں دیکھتے تھے، روتے دھوتے تھے، افسوس کرتے تھے کہ ہم نے کیوں سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑی، کیوں ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ نے 3 دن خنزیر بنا کر رکھا، اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، فنا ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا ایسا ان کے ساتھ پکڑ کا معاملہ، قردۃ خاسئین، بندر بن گئے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بندر بن جانے کا فیصلہ کیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ تو ایسا سخت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بڑا سخت سزا والا، بڑا عذاب والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مزین کر دی گئی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافر کو کیا حق ملتا ہے کہ وہ مومن کا مذاق اڑائے۔ اگر آج دنیا کی زندگی ان کے سامنے مزین کر کے پیش کی گئی، ان کو حکومتیں حاصل، انہیں بنگلے حاصل، انہیں عہدے، کرسیاں اور کوٹھیاں حاصل، ان کے پاس مال و اسباب اور کامیابی کے وسائل اور ذرائع حاصل، تو یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ اسرافیل کی ایک سور پر سب کو فنا ہونا ہے، ان کی موت پر یا اس دنیا کی موت پر سب کچھ چھوٹ جانا ہے۔ اور مذاق کس کا اڑا رہے ہیں؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنین، متقین کل قیامت کے دن فوقہم، ان کافروں کے اوپر ہوں گے۔ تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ وہاں کی کامیابی پر اتراتے تو کوئی بات تھی، وہاں کے کامیاب لوگ مومنین کا مذاق یہ اڑا رہے ہیں، جبکہ مومنین قیامت کے دن فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے۔ تو عزت تو ان کو حاصل ہے، کامیابی کے نقشے تو ان کے ہوں گے جو کل قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، لہٰذا انہیں بالکل حق حاصل نہیں۔ کافر کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ مومن کا مذاق اڑانے لگے؟ کافر تو دھوکے کی جنت میں ہے، کافر تو دھوکے کی کامیابیوں کے نقشے میں ہے۔ حقیقی کامیابی اور حقیقی عزت اور سرفرازی وہ طے ہوں گی قیامت کے دن، یوم القیامہ۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت یرزق، نوازتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب نوازتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی عنایات اور نوازشات نہ کامیابی کی دلیل، نہ دنیا میں تکلیف، پریشانی، فقر و فاقے، ناکامی کی دلیل۔ اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں کو بھی دنیا میں خوب نوازتا ہے، خوب عطا کرتا ہے۔
تو دنیا کا فریب اور دھوکہ، یہاں کا مال بھی دھوکہ، یہاں کی پریشانیاں بھی دھوکہ، یہ سب فنا ہونی ہے، ختم ہونی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لہذا دنیا میں اگر کسی کو کچھ حاصل ہے اسے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اور دنیا میں اگر کوئی پریشان ہے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی راہوں پر لگنا چاہیے۔ اللہ بے حساب نوازنے والا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ ارشاد فرما رہے کہ سارے کے سارے انسان ایک ہی امت تھے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے سارے کے سارے ایک ہی راستے پر تھے، عقیدہ سب کا ایک تھا، اعمال میں بگاڑ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قابیل حابیل دونوں مسلمان تھے، لیکن قابیل عمل کے اعتبار سے بگڑ گیا تھا، اسے اس کی سگی بہن پسند آ گئی تھی اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اگرچہ مسلمان تھا، لیکن یہ عمل کا بگاڑ اس کے لیے ہلاکت کا، اس کے لیے محرومی کا، اللہ کی ناراضگی کا اس کے لیے سبب بنا۔ تو کان الناس امۃ واحدہ، سب موحد، حضرت آدم، حضرت شیس، ان سب کے زمانوں میں سارے کے سارے مومن تھے، مسلمان تھے، اگرچہ اعمال میں بگاڑ آیا لیکن عقیدہ سب کا ایک تھا، سب ایک امت تھے۔ سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کہیں پر بھی شرک نہیں تھا دنیا میں۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پس اللہ نے بھیجا نبیوں کو، مبشرین خوشخبری سنانے والا، ومنذرین اور ڈر سنانے والا، وانزل معہم الکتاب، انزل نازل کیا، معہم نبیوں کے ساتھ، الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لیحکم، تاکہ وہ فیصلے دے بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ تو اللہ کی کتاب کس لیے آتی ہے؟ اللہ کی کتاب اس لیے آتی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان اس کی رہنمائی اور روشنی میں فیصلے دیے جائے۔ اللہ جس قوم کو اپنی کتاب نازل عطا کرے وہ قوم اللہ کے یہاں سے فیصل کا لقب پاتی ہے، حاکم کا لقب پاتی ہے، انہیں کام ملتا ہے جاؤ اور لوگوں کو فیصلے سناؤ۔ مسلمان اللہ کی کتاب بھی رکھیں اور غیر مسلم ان کے فیصلے سنائیں۔ فیصلہ کرنے کی کتاب مسلمان کے پاس ہو اور دنیا کفر فیصل کی کرسی پر بیٹھی ہو تو انسانیت کے لیے مسلمان شرمندگی کا ایک باب بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں نہیں دیا فیصلوں کی طاقت و قوت، اللہ نے نہیں دیا انہیں فیصلوں کے لیے رہنمائی اور روشنی کی کتاب، مسلمان کو دیا ہے اللہ نے کتاب۔ تو نبی اور رسول آتے تھے کتابیں لے کر تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلے سنائے، لیحکم بینہم، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ان چیزوں کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اللہ فرما رہے کہ نہیں اختلاف کیا اس میں الا مگر الذین اوتوہ، ان لوگوں نے جنہیں اللہ نے کتاب عطا کی، جنہیں کتاب عطا کی، من بعد ما جاءتہم البینات، کتاب آ جانے کے بعد۔ قوم نوح نے اختلاف کیا توحید میں اور شرک ایجاد کر لیا، بنی اسرائیل نے اختلاف کیا کتاب مل جانے کے بعد اور طرح طرح کی رسومات اور بگاڑ اور اخلاقی بگاڑ کی چیزیں اور رسمیں رائج کر لی، یہ سب کتاب آ جانے کے بعد۔ کیسے ہوا؟ بغیم بینہم، نور آنے کے بعد گمراہی کیسے؟ روشنی راہ میں ہو پھر انسان ٹھوکر کھائے، یہ کیسے؟ سارے لائٹس لگے ہوئے ہیں پھر بھی ٹھوکر کھا رہا ہے، اس نے جان بوجھ کر ٹھوکر کھائی ہے، جان بوجھ کر یہ پھسلا ہے۔ بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے، آپس میں طغیان اور سرکشی اور بگاڑ پیدا کرتے ہوئے۔ اللہ فرما رہے فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے ہدایت کی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے عہد کو یاد کر لیا، اللہ نے انہیں ہدایت عطا کر دی۔ لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ،
ان چیزوں میں اللہ نے ہدایت دے دی، رہنمائی کر دی جن چیزوں میں یہ لوگ اختلافات کر رہے ہیں۔ اللہ نے حق کی رہنمائی کی اپنے حکم سے، اپنی اجازت سے۔ تو جو اپنے ایمان کو مضبوط اور پختہ کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، اللہ اختلافات کے دور میں، بگاڑ کے دور میں، خرافات کے دور میں ان کی ہدایت فرماتا ہے، انہیں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ ایسے مخلصین گمراہیوں کی تاریکی میں روشن مینار بن کر چلتے ہیں، خود بھی منزل پہ پہنچتے ہیں، ساتھ جتنے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ کائے کی ہدایت؟ صراط مستقیم کی ہدایت۔ اور کسے چاہتا ہے؟ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت کے پیغام کو پڑھتا ہے طلب کے ساتھ کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اللہ رب العزت اسے صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کی گفتگو ہوئی، بنی اسرائیل پر اللہ نے انعامات کو بیان فرمایا، تاریخ انسانی کا ایک سرسری جائزہ بیان کر دیا گیا کہ دیکھو سب پہلے صحیح راستے پر تھے، بگاڑ کب سے آیا، کیسے آیا، کن لوگوں نے لایا، اور اللہ رب العزت نے اس میں کس کو ہدایت دی اور کسے گمراہ کر دیا۔ ایک مختصر 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا سرسری جائزہ لیا، بیان کیا۔ آگے مسلمانوں کو، مومنین کو، ماضی کی قوموں کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہارا کیا گمان ہے کہ کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب چیزیں آئی ہی نہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں جیسی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں اور پریشانیاں جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ماضی کی قوموں پر، اہل حق پر جیسی مشقتیں، جہنمیوں کی طرف سے جن تکلیفوں اذیتوں میں گمراہوں کی طرف سے انہیں ڈالا گیا، ویسی تو تم پر آئی بھی نہیں ابھی۔ یہ کب کہہ رہے اللہ رب العزت؟ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت جب کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو کئی اذیتوں سے دوچار کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی حالت یہ ہے کہ آپ ایک غلام ہیں، آپ کا سردار آپ کو دن بھر مکے کی سخت ترین گرم ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر چٹان رکھ دیتا۔ جیسے ہی رات ہوتی، اس چٹان کی وجہ سے، اس گرم ریت کی وجہ سے جو پیٹھ چھلنی ہو جاتی، زخمی ہو جاتی، اب رات بھر اس پر کوڑے مارے جاتے، مارنے والے تھک جاتے، لیکن بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری رہتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ اتنا مارا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، جب حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کی پیٹھ دیکھی تو فرمایا کہ خباب، ایسی پیٹھ تو میں نے زندگی میں کسی کی نہیں دیکھی، صرف ہڈیاں تھی، چمڑا، گوشت سب ختم ہو گیا تھا، ساری پیٹھ پر صرف ہڈیاں نظر آتی تھی۔ ایسی اذیت سے، تکلیف اور مشقت سے دوچار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا، اتنا تکلیف دی گئی، اتنا مشقتوں میں ڈالا گیا، اتنی اذیتوں سے گزارا گیا، باندھ کر لٹکا دیا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صف میں جانماز کے اندر لپیٹ کر باندھ کر لٹکا دیا، اس میں دھواں دیا جاتا، اور گھر والوں کو سخت وارننگ تھی کہ خبردار جب کسی نے اسے کھولا اور کوئی چیز کھانے کو دی اور پینے کو دی، کھانے پینے کے لیے نہ دیا جاتا۔ ایسی تکلیفوں سے گزرے، اللہ نے راحت فرمائی، ہجرت کا حکم دیا، حبشہ ہجرت، مدینہ ہجرت، راحت تو ملی، لیکن ہجرت خود کتنی بڑی اذیت ہے۔ ایک انسان کو اپنے بنے بنائے گھر سے، اپنے راحت و آرام کے نقشوں سے نکلنے پہ مجبور کیا جائے،
ایک ایسے مقام پر جسے جانتے نہیں، جہاں کے حالات کا پتہ نہیں، جہاں زندگی کے آثار کیسے شروع ہوں گے، روزی روٹی کھانے پینے کا نظم کیسے بنے گا نئی آبادی میں، نئے علاقے میں، سب کچھ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چل پڑے، بدر سے گزرے، احد سے گزرے، خندق سے گزرے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤں گے، ابھی تو وہ سب کچھ ہوا ہی نہیں ہے جو ماضی کی قوموں کے ساتھ ہوا۔ تو جنت، اسلام، اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی حاصل کر لینا، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے بڑی مشقتوں سے گزرنا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماضی کی قوموں کے حالات و واقعات بیان فرمائے، ظالموں نے انہیں کیسی سزائیں دی، کیسی اذیتوں سے گزارا۔ سورہ بروج کا واقعہ، سورہ بروج کی تفسیر اور حالات کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں، کیا حالت ہوئی تھی۔ کافر بادشاہ نے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، ایک آگ جلائی، ایک کھائی میں آگ جل رہی ہے، اطراف میں بادشاہ اور اس کے سارے سردار کرسیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک مسلمان کو پکڑا جاتا اور آگ میں پھینکا جاتا، ایک ایک کو پکڑا جاتا، آگ میں پھینکا جاتا، بس ایسے ہی منٹوں میں وہ جل کر کوئلہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے، ایسی بڑی آگ جلائی کھائی میں۔ یہاں تک کہ ایک ماں آئی، جس ماں کے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے، کافروں نے پہلے بچے کو لیا اور کھائی میں پھینک دیا، بچہ جل کر سیکنڈوں میں کوئلہ ہو گیا۔ اس ماں نے چلا کر کہا کہ ظالموں، اس بچے کا کیا قصور تھا، کلمہ میں نے پڑھا تھا، مسلمان میں تھی، ایمان میرے اندر تھا، اس بچے کو کیوں مارا، اس کا کیا قصور تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کھائی میں بچے کو گویائی عطا کی اور اس نے اندر سے کہا، آواز دی کہ اے اماں تو حق پر ہے، ان لوگوں سے ڈرنا مت، یہ ظاہر میں تو آگ نظر آ رہی ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی جنت ہے۔ تو جن معصوم بچوں نے گود میں گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کی گواہی دی، توحید کی گواہی دی، اپنے امی کے پاکیزہ ہونے کی گواہی دی۔ وہ ایک بچہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دیتا ہے بادشاہ کے محل میں، شہید شاہد من اہلہا، اللہ فرما رہے کہ اس گھر کے ایک معصوم سے بچے نے گواہی دی۔ جب زلیخا نے ان پر الزام لگایا، جیسے ہی سارے دروازے کھلتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، زلیخا نے پکڑنے کی کوشش کی تو کپڑا ہاتھ میں آیا اور پھٹ گیا۔ آخری دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر سامنے موجود ہے۔ عزیز مصر کو دیکھتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف پہ الزام لگا دیا کہ اے عزیز، کیا ارادہ ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت یوسف پریشان کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ خود برائی کا ارادہ رکھتی ہے، الزام مجھ پہ لگایا۔ اللہ فرما رہے کہ اس گھر کے ایک بچے نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی تھی؟ بادشاہ دیکھو، جس کا کرتا پھٹا ہے وہ کرتا کہاں سے پھٹا ہے؟ یوسف کا کرتا پھٹا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو سمجھ لو کہ یوسف غلطی پر ہے اور زلیخا حق پر ہے، وہ بچنا چاہ رہی تھی اس لیے کرتا پھٹا ہے آگے سے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھ لو یوسف بھاگ رہے تھے، زلیخا پکڑ رہی تھی اس لیے پیچھے کا کرتا پھٹا ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، اللہ فرما رہے جیسے ان لوگوں نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، بادشاہ نے کہا انہ من کیدکن، تم عورتوں تمہاری ہی یہ سازش اور چال ہے، تمہاری مکاری اور بدماشی ہے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ ان کیدکن عظیم، قرآن کریم نے عورتوں کی سازشوں کو عظیم کہا ہے۔ ان کیدکن عظیم، شیطان کے مکر کو کیا کہا ہے؟ شیطان کے مکر کو کہا ہے مکڑی کا جالا، اور عورتوں کے مکر کو کہا ہے ان کیدکن عظیم۔ اللہ کی صفت عظیم ہوتی ہے، اللہ نے ان کے مکر کے بارے میں کہا تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ تو عورت کا مکر، اس وقت بچے نے گواہی دی، اور ایک بچہ یہ تھا جو کھائی والوں کا واقعہ میں
ماں سے کہتا ہے کہ اماں تم حق پر ہو، ان سے مت ڈرنا، یہ ظاہر میں آگ ہے، یہ اللہ کی جنت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماضی کی قوموں کو ایسے ستایا گیا، ایسی تکلیف و اذیتوں کے اندر ڈالا گیا۔ ایک انسان کا قتل یہ بھی انتہائی گھناؤنی چیز ہے، اور اگر وہ انسان نبی ہو، انبیاء علیہ السلام ہو، تو ان کا قتل جتنی بدترین چیز ہوں گی وہ ظاہر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت شعیہ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا، درخت کو درمیان سے کاٹ دیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیان فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ ایمان والوں کو ناف تک زمین میں گاڑا جاتا، اور پھر دو لوگ آرے کو پکڑتے آگے سے اور پیچھے سے اور اس کے سر پر رکھتے اور کہتے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے، کہہ دو کہ تم مسلمان نہیں ہیں، کہہ دو کہ نبی حق پر نہیں ہے، باطل ہے۔ وہ مومن کہتا کہ میں ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہاں تک کہ وہ دو لوگ آرے کو اس کے سر پر چلاتے رہتے، یہاں تک کہ دو ٹکڑوں میں جسم کو بانٹ دیتے، ایک ادھر گر پڑتا، ایک ادھر گر پڑتا۔ زندہ شخص کے سر کو ایسا آرے سے کاٹا جاتا، چیرا جاتا، یہاں تک کہ اس کے دونوں ٹکڑے الگ الگ ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کا تو یہ حال کیا گیا، مسلمانوں کو ایسے ستایا گیا، ایسی تکلیفوں میں ڈالا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی، قیصر روم نے آپ کو پکڑ لیا، ہرقل نے آفر کیا کہ دیکھو میں روم کا بادشاہ ہوں، میرا نام ہرقل ہے، میرا لقب قیصر ہے، اتنی بڑی حکومت اور طاقت کا میں مالک ہوں، تم آ جاؤ میرے پاس، میرے مذہب کو، نصرانیت کو قبول کر لو، میں تمہیں آدھی حکومت عطا کرتا ہوں اور اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرتا ہوں۔ حل تنصرتا، کیا تم نصرانی بننے کو تیار ہو؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا کہ ایک بار پھر کہو، تم نے کیا کہا؟ اس نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ حضرت نے فرمایا کہ 7 ہفتے اقلیم کی، 7 سمندروں کی بادشاہت تمہیں مل جائے، اور وہ ساری بادشاہت تم مجھے میرے حوالے کر دو، اور مجھ سے یہ مطالبہ کرو کہ میں دین حق، دین اسلام کو چھوڑ دوں، تو ایک لمحے کے لیے بھی میں دین اسلام کو چھوڑنے کا خیال دل میں نہیں لا سکتا۔ ایسی بڑی پیشکش، آدھی رومی سلطنت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اور وہ وقت یاد کرے جب کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو ظالم نے سولی پر لٹکایا، اس وقت ابو سفیان اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار تمہاری زبان سے میرے کان سننے کے لیے بےتاب ہے، تم کہہ دو ایک جملہ، ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے۔ کیا کہنا پڑے گا؟ ایک بات کہہ دو، صرف ایک بات، یہ کہ اگر میری جگہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھا دیا جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ حضرت خباب نے کہا، حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ خبردار، میں تو اپنی جان کے بدلے میں اتنی بات بھی سوچنے کو تیار نہیں ہوں کہ میرے آقا کے قدموں میں کانٹا بھی چبھے، ایک کانٹے کا چبھنا مجھے گوارا نہیں، مجھے موت منظور ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جن اذیتوں سے گزرے، جن آزمائشوں سے گزرے، قرآن سب سے پہلے ان سے مخاطب ہوا، اور قرآن نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ ابھی تم پر وہ تکلیفیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں مالی نقصان پہنچا، وَالضَّرَّاءُ، انہیں جانی نقصان پہنچا، وَزُلْزِلُوا، انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ مومنین ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟
تو رسول یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، رسولوں کے ساتھ مومنین یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوا الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ کی مدد کے قریب ہونے کی صورتحال ایسی ہیبتناک ہوتی ہے، اللہ کی مدد آنے کا وقت ایسا ڈراؤنا ہوتا ہے جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہے اور قربانیوں کی، اذیتوں کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس وقت اہل حق کی زبانیں جو قربانیوں سے گزر چکے ہیں، ان کی زبانوں پر جب کہ صبر کے پیمانے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ تب اللہ فرما رہے کہ تب اللہ کی مدد آتی ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ لہٰذا جنت ایسی مشکل، مسلمانی ایسی سخت ترین ہے۔ اور آخری زمانے کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں اسلام پر قائم رہنا آگ کے انگاروں پر چلنے جیسا مشکل ہوگا۔ تو آگ کے انگاروں پر چلنا جیسا مشکل، ویسے ایک مسلمان رہنا مشکل ہوگا۔ اپنے اسلام کو باقی رکھنا، اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی بنیادوں کے ساتھ، شعائر اسلام کے ساتھ جینا ایسا مشکل ہو جائے گا آخری زمانے میں۔ لیکن اس زمانے میں بھی جو مسلمان رہ کر جی لے، اس زمانے میں بھی جو شعائر اسلام کی حفاظت کر لے، اپنی اسلامی پہچان اور شناخت کو برقرار رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا سلامتی ہو میرے بھائیوں پر، اللہ کی سلامتی ہو میرے بھائیوں پر۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہے جو قیامت سے پہلے آخر زمانے میں آئیں گے اور اللہ کے دین پر ویسے عمل کریں گے جیسے اس پر عمل کا حق ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنا بھائی کہہ رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری معرکے کے مجاہدین کو، اس کے غازیوں کو، اس کے شہداء کو، بدر کے غازیوں، مجاہدین اور شہداء کا منصب، ان کا اجر و ثواب ملنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو آخری زمانہ ایسا سخت ترین زمانہ، ایسا سنگ ترین زمانہ ہوگا جس میں ایمان پر باقی رہنا، قائم رہنا، مسلمانی کو برقرار رکھنا نہایت مشکل ترین ہوگا۔ تو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ جنت آسان ہے اور آسانی سے چلے جائیں گے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے، کس پر خرچ کرے؟ اللہ فرما رہے قل، آپ کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو سب خیر ہے، سب بھلائی ہے، آخرت میں اس کا اجر و انعام تمہیں ملنا ہے۔ کس پر خرچ کرنا ہے؟ فللوالدین، والدین پر، والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، اور ضرورت مندوں محتاجوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر۔ یہ عام خرچ کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی نہیں ہو رہی ہے، ورنہ تو زکوٰۃ والدین کو دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ سمجھ لیجئے، زکوٰۃ نہ اپنے اوپر والوں کو دینا جائز ہے، نہ اپنے نیچے والوں کو دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ ابا کو، اماں کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، پردادا پردادی کو، پرنانا پرنانی کو، کسی کو بھی دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو، نیچے کسی کو بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اپنے اوپر، اپنے نیچے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ داماد اگر مجبور ہے تو اسے دے سکتے ہیں، وہ مالک ہو جائے، پھر وہ جو خرچ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن اپنی بیٹی کو، اپنی نواسے نواسی کو مالک نہیں بنا سکتے، اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے پوتی کو، پڑ پوتے پڑ پوتی کو، ان کو مالک نہیں بنا سکتے، زکوٰۃ انہیں نہیں دے سکتے، یہ سمجھنا چاہیے۔ قریبی رشتہ داروں کو دے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہم زکوٰۃ کے علاوہ کسی مدد کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ کچھ خرچ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور خاص طور سے یہ بات اس وقت آتی ہے جب سادات کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ سادات کے لیے، سید گھرانے والوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان پر جب مسئلہ آتا ہے
کہ پھر ہم نے کیا کرنا؟ اگر سید بادشاہ ہے، رسول پاک کا گھرانے والا ہے، ان کے گھر کا بچہ ہے، تو ظاہر بات ہے بادشاہ ہے، تو سادات پر خرچ کرنا ہے، وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان پر حالات اور فاقے ہیں، زکوٰۃ کیسے نہ دے ان کو؟ تو ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ نے 40 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ رکھا ہے، 39 آپ کے ہے، وہ 39 میں کیوں نہیں دیتے سادات کو؟ ایک مانگا ہے بس 40 روپے میں، 39 روپیہ اپنے پاس رکھنے کا، اپنے استعمال میں لینے کی اجازت دی ہے، تو وہ 39 روپے میں اگر سادات کی ضرورت پوری کرنے کی نوبت آ رہی ہے، ضرورت پڑ رہی ہے، تو کیوں نہیں کرتے؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھلائی تم کرو گے بے شک اللہ رب العزت اسے جانتے ہیں۔ بس 215 نمبر آیت پر ہم رکتے ہیں، اس لیے کہ اس رکوع کی آخر آیت بڑی خوبصورت آیت ہے اور ہمارے استعمال میں عام طور پر رہتی ہے، لیکن ہم آدھی استعمال کرتے ہیں اور آدھی کھا لیتے ہیں۔ پوری استعمال کرو تب مزہ بھی آئے، تب اس واقعے کی صورتحال کی حقیقت تک بھی پہنچے۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس آیت سے ابتدا ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔